الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماہ کے آخری جمعے میں عقیدہ ختم نبوت پر کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں اس مدرسے میں، تو دل سے دعا ہے اور آپ بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اور تمام سننے والوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اگر مسئلہ اور بات سمجھ میں آ جائے تو بات تو انشاءاللہ پوری ہو گئی۔ عقیدہ ختم نبوت پر اس سے پہلے کچھ اختصار کے ساتھ یا کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ گزشتہ 4 قسطوں میں عرض کی کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ اب وہ تو اور بھی کئی باتیں اس پر بیان کی جا سکتی ہیں اور وہ سلسلہ تو پھر چلتا ہی رہے گا، اس لیے اس تھوڑے کو آپ بہت سمجھیے۔ اور اب ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کی جو دلیل یا دلائل قرآن پاک، احادیث طیبہ
اور فقہا کے فتاوی میں موجود ہیں. سب تو ظاہر ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی جمعے کے بیانات میں، لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا. حضرت جہاں عقیدہ ختم نبوت پر بیانات فرماتے تھے، وہاں عموماً حضرت قرآن کریم کی ایک آیت سبقاً پڑھایا کرتے تھے، جو حضرت کے نزدیک اور فی الحقیقت عقیدہ ختم نبوت کی بڑی کھلی واضح دلیل ہے اور دلائل کے سنگ. لیکن وہ ایک ایسی دلیل ہے جو عموماً مجھے بھی اور آپ کو بھی یاد ہوتی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے. 2 اور 2 4 کی طرح ہے. اس لیے میں نے صبح سوچا کہ حضرت کی ہی اتباع میں وہ آیت آپ کو سبقاً پڑھا دی جائے، لیکن ایک گزارش کے ساتھ کہ آپ یاد رکھیں گے. یاد رکھو، آپ کو وہ آیت یاد بھی ہوگی انشاءاللہ، لیکن ہماری اور آپ کی عموماً توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ وہ آیت ختم نبوت کی دلیل کیسی ہے. لیکن ختم نبوت کی وہ ایسی دلیل ہے کہ سننے کے بعد پڑھا لکھا بھی سمجھ لے اور ان پڑھ بھی سمجھ لے. بڑے زمانے کی بات ہے، ابتدائیہ سنیں ذرا. اس آیت کی تشریح اور اس کے معنی کی اہمیت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بڑے زمانے کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے ملک میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. ممکن ہے آپ میں سے کسی نے ان کے بیانات سنے ہوں یا ان کو دیکھا ہو. وہ مدتیں ہو گئیں. انہوں نے ایک دفعہ خط لکھا مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کو، اور فرمایا کہ ایک قادیانی بیمار ہو گیا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. مانا یہ کہ اس سے گفتگو کرنی ہے، پنڈی پہنچو. تو مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کو تو جن حضرات نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر تو اس ذوق کا جنون چھایا ہوا تھا. اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان یا مولانا منظور احمد چنوٹی کے استاد بھی تھے. استاد کا خط ملا کہ پنڈی پہنچو، اور اس مریض کے لیے حضرت بلا رہے تھے حضرت چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ کو، کہ جن مریضوں کی حضرت کو خود تلاش رہتی تھی اپنے زمانے میں بھی اور آج بھی. عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت پر مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ یہ اتھارٹی تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں. حضرت پنڈی آ گئے کتابوں کا بکسہ بھر کے. حضرت کا بکسہ ہوا کرتا تھا، جب یہاں تشریف لائے تھے تو تب بھی بھرا ہوا تھا ساتھ میں. جب وہاں پنڈی پہنچ گئے تو ایک صاحب اپنی گاڑی پر حضرت کو مری چھوڑ کر گئے، کیونکہ وہ جو مریض تھا وہ مری چلا گیا تھا. تو وہ صاحب گاڑی میں آ کر حضرت کو وہاں مری چھوڑ گئے کہ جی آپ ان سے بات کریں جو مریض ہو گیا. کس بات کا مریض؟ قادیانیت کا. یہ مرض یہ ہے. ویسے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے. حضرت پہنچ گیا. حضرت نے اسے بڑا سمجھایا، بڑی گفتگو کی، وہ کسی کروٹ نہ بیٹھے. آپ خود سوچیں کہ میں اور آپ اس شخص کے سامنے نہیں تھے، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت سامنے بیٹھی تھی.
لیکن اس کے باوجود وہ کوئی کروٹ نہ بیٹھے، احتمالات نکال لے، وہ نہیں جی یہ احتمال وہ احتمال، یہ بعید وہ بعید، یہ قریب وہ قریب۔ اچھا، آخر میں حضرت منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پیش فرمائی جو حضرت عموماً اپنے عقیدہ ختم نبوت کے دروس میں ابتدا میں پڑھایا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت نے یہ آیت اس کے آگے آخر میں رکھی۔ اچھا، آپ یقین فرمائیں، دفاع ختم نبوت میں بھی لکھا ہے، اور حضرت نے خود بھی جب یہاں تشریف لائے تو امام کعبہ کی موجودگی میں فرمایا تھا کہ جب میں نے اس کے آگے اس آیت کو رکھا اور اس کی تفسیر رکھی، 2 اور 2 4 کی طرح تھا، وہ اسی وقت کہنے لگا کہ بس مولانا اب مجھے تسلی ہو گئی، مجھے کلمہ پڑھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو آپ سب کو یاد ہے، لیکن کبھی میری اور آپ کی توجہ نہیں جاتی کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کی کیسی دلیل ہے۔ اب آپ کو سمجھا دوں وہ آیت۔ عقیدہ ختم نبوت پر تو باقی باتیں اپنے مرحلے پر آتی رہیں گی انشاءاللہ، لیکن یہ آیت سبقاً سن لو اور ذہن میں بٹھا لو۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ میں سے کئیوں کو وہ یاد بھی ہوگی، لیکن میری اور آپ کی عموماً توجہ نہیں جاتی، اور یہ ویسے المیہ کی بات بھی ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں نا، آپ تو شاید اتفاق نہ کریں، لیکن جن کی ہم بات کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان سے جو تجربہ پڑا، تو ان کی ایک کتاب ہے احمدیہ پاکٹ بک۔ اس کو پاکٹ بک کہتے ہی اس لیے وہ پاکٹ میں آ جائے، جیب میں، جیبی سائز۔ وہ عموماً ان کے ہر شخص کے پاس ہوتی ہے، احمدیہ پاکٹ بک۔ اس کو وہ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہیں بھی انہیں کوئی شخص مل جائے ان کے آگے وہ قادیانیت کا پرچار کرتے ہیں۔ اس کے سامنے، اس کے مد مقابل احمدیہ پاکٹ بک کے جواب میں ہمارے علماء نے لکھی ہے محمدیہ پاکٹ بک۔ وہ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ بولو، بلکہ شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہی بات ہے، ہمارے محنت نہیں کرتے، ذوق شوق کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ذوق نصیب فرمائے۔ غالباً مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ملتے ہیں، مجدد الف ثانی کے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب قدرت کسی شخص کو کسی نعمت سے نوازنا چاہتی ہے تو اس شخص کو اس بات کا شوق نصیب کر دیتی ہے۔ یہ مجدد الف ثانی کی بات بتا رہا ہوں۔ بہرحال عقیدہ ختم نبوت پہ اس آیت کو سنو اور ذہن میں بٹھاؤ۔ سورہ بقرہ کا یہ پہلا صفحہ ہے، اور یہ عموماً ہمارے مسلمانوں کو یاد ہوتا ہے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کسی سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک سے 100 آیتیں قرآن کی ایسی جو ختم نبوت پر دلیل ہیں، اپنی کتاب ختم نبوت بالقرآن میں جمع کر دی ہیں۔ 100۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک تو ہمیں یاد ہونی چاہیے یا نہیں؟ 99 100 آیتیں ہیں، اور مسلمان کو ایک بھی یاد نہ ہو تو یہ افسوسناک بات ہے یا نہیں؟ اس کے برعکس جیسے میں نے ابھی یاد کیا، ان کو اگر آپ پوچھیں ان کا بڑا یا چھوٹا ایسی آیتیں قرآن پاک کی یاد کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ مرزا قادیانی کی نبوت کو جاری ثابت کرتا ہے، جبکہ ہوتی نہیں۔ لیکن کیا کریں کہ آگے ہم ہی تئی دست و تئی دامن ہوتے ہیں۔ مثلا سورہ آراف کی آیت ہر قادیانی نے یاد کی ہوئی ہے، وہ سناتا بھی ہے کہ اللہ سورۃ آراف میں فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل، تمہارے اندر رسول آتے رہیں گے،
وہ کہیں یاتی ان استقبال کا صیغہ ہے، آتے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں آتے رہیں گے، تم کیسے کہتے ہو آنے بند ہو گئے ہیں؟ اب اس کے برعکس ہمارا مسلمان جو آگے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو کوئی آیت یاد نہیں ہوتی عقیدہ ختم نبوت. اس لیے حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت سبقن پڑھایا کرتے تھے. حضرت کی اتباع میں مجھے اور آپ کو بھی یہ آیت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اور یہ بات جو عرض کر رہا ہوں اس کو ذہن میں بٹھا لو، بس الفاظ حضرت ہی کے ہوں گے، زبان آواز میری ہے بس. سورہ بقرہ کا یہ پہلا صفحہ ہے. سورہ بقرہ کے اس پہلے صفحے میں توجہ میری طرف رہے، دھیان نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے کامیاب لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں. جو کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں. ساری نہیں عرض کرنی، اس وقت تو وقت بھی نہیں ہے. ایک جو عقیدہ ختم نبوت کی 2 اور 2 4 کی طرح دلیل ہے وہ سنو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. میں نے پہلے کہا میں سے کئیوں کو یہ یاد ہی ہوگی، یہ تو عموماً یاد ہوتی ہے. اب سنیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک. اچھا اب سنیں، اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کامیاب لوگوں کی نشانی بتائی ہے. وہ لوگ جو کامیاب ہیں، جیسے اس کے بعد جو آیت ہے نا اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ نشانیاں ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ اور وہ کامیاب ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو سند دے رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ نشانیاں ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سیدھی راہ واضح ہے. کیا ہے؟ لے لیجئے، آپ رکھ لیجئے. پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یہاں تک بات کوئی سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اللہ کامیاب لوگوں کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. ان نشانیوں میں سے یہ نشانی سمجھو، اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون، کامیاب وہ لوگ ہیں، سیدھی راہ پر قدرت کی طرف سے وہ لوگ ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، میرے نبی جو اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے. مراد بولو نا، حضور پر جو وحی اتری ہے اس کا نام کیا ہے؟ پرسوں میں یہاں ایک بچے کو پڑھا رہا تھا، تو وہ پڑھ رہا تھا تو قرآن پاک میں، شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا، قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تورات، انجیل اور قرآن کا اکٹھے ذکر فرمایا ہے. تو جب وہ آیت کو پڑھ چکا تو میں نے اس کو روکا، میں نے کہا تورات کس کو کہتے ہیں؟ تو سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا بتاؤ تورات کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے رات کو. میں نے کہا یہ رات کو کیوں؟ تمہیں یہ رات نظر آئے؟ میں نے کہا نیند آئی ہوئی ہوگی اس لیے تو نے تو آگے سے ہٹا کے رات کر دیا ہے، وہ بھی اردو کا. کہتا ہے پتہ نہیں. میں نے کہا سوچو. کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اچھا اس آیت میں یہ کیا لفظ ہے؟ تو وہاں قرآن لکھا ہوا تھا. کہتا ہے قرآن. تو میں نے کہا قرآن کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے اس کتاب کو جو میں پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں. قرآن سے پہلے جو کتاب اتری اسے انجیل کہتے تھے، اور انجیل سے پہلے جو کتاب اتری تھی اسے. میں نے کہا یاد رکھو گے؟ کہتا ہاں. آپ بھی یاد رکھو گے؟ اللہ کرے آپ بھی یاد رکھو. بہرحال بچوں کے ساتھ یہ لطیفے چلتے رہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک،
کامیاب لوگوں کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو محمد الرسول اللہ پر قدرت کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس وحی کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، کتنی وحی ہوئی پہلے حصے میں؟ ایک۔ کتنی؟ ایک۔ اب آگے سنیں، فرمایا وما انزل من قبلک، اور میرے نبی وہ جہاں اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہے، وہ اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ حضور سے پہلے، اب آپ سمجھتے جائیں اس بات کو، انجیل بھی آ گئی، زبور بھی آ گئی، تورات بھی آ گئی، صحائف بھی آ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے آپ کا اور ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ایسے ہی انجیل پر، تورات پر، زبور پر، صحائف پر بھی ایمان ہے یا نہیں؟ اور کوئی اگر ان سابقہ وحیوں پر ایمان نہ رکھے کہ ان کی صداقت اور من جانب اللہ کے نزول پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ ایمان کے دائرے میں رہ پائے گا؟ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جن ایمان والوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی نشانیوں میں صرف یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، میرے نبی صرف اس وحی پر ایمان رکھ لیتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، نہ یہ کہ سنگ سنگ فرمایا وما انزل من، جو آپ سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اور شان ہے میرے اللہ تعالیٰ کی، اس آیت پر آپ غور فرمائیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آگے کیا ہے؟ وبالآخرۃ، کتنی وحیوں کا ذکر کیا اللہ نے؟ دو وحیوں کا ذکر کیا، اور دو وحیوں کا ذکر فرمانے کے بعد سیدھا قیامت کا ذکر کیا۔ تو علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس پاک آیت سے یہ مسئلہ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آ گیا کہ پہلے صحائف آئے، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، قرآن آیا، جب قرآن آ گیا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب قیامت ہی آئے گی۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ عقیدہ ختم نبوت کی واضح دلیل ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ اور ثبوت یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن تو اپنی اصلی حالت میں جوں کا توں موجود ہے، قرآن پاک میں تو زیر اور زبر کا فرق نہ آیا نہ آئے گا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا اس کو نازل ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس پاک آیت میں قرآن پاک کا تو ذکر آیا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، لیکن وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ میں جس وحی کا ذکر ہے، کیا وہ آج اپنی اصلی صورت میں موجود ہے؟ بولو، کتنے ڈھیلے کیوں بولتے ہو اللہ کے بندو، روزہ تو نہیں رکھے ہوئے ہو آج؟ کیا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کیا بائبل اپنی اصلی حالت میں ہے؟ اگر شک ہو تو پڑھ لو، خارجی دلائل تو بعد میں ہوگا، پہلے داخلی دلائل واضح کریں گے کہ بائبل اپنی اصلی حالت میں ہے یا ترجمے ہیں، جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کون سی زبان میں نازل ہوئی تھی، ترجمے ہیں سب۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ادنا درجہ معلومات کا یہ ہے کہ مترجم کا نام پتہ ہو۔ مترجم کون ہوتا ہے؟ جو ترجمہ کرتا ہے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ ترجمے کے مترجم کا نام پتہ ہو کہ مترجم کون صاحب ہیں، کس نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اصل قرآن جو ہے، متن جس کو کہتے ہیں، وہ اردو میں ہے یا عربی میں ہے؟ لیکن یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ اردو ترجمہ ہے۔ اب پہلا ادنا درجہ ہے کہ بھئی یہ ترجمہ لکھنے والے کون صاحب تھے، تو نام لکھا ہوا ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، پتہ چل گیا نا کہ مترجم کون ہے۔ اچھا، بائبل کا مترجم کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ترجمہ کیا کس نے تھا آج تک وہ شخص پردے سے غائب ہے۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ، بائبل پر میرے ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، کہنے کا صرف میرا اتنا مقصد ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں جو پہلی وحی کا ذکر آیا ہے کیا وہ اپنی اصلی حالت میں ہے؟
انجیل کا پتہ ہی نہیں کون سی زبان میں، ترجمے ہیں۔ اچھا یہ چیز تو آپ بھی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ پہ ایک انجیل اتری تھی یا 4 اناجیل اتری تھی؟ بولو، ایک انجیل اتری تھی۔ وہاں اناجیل ہیں، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل لوکا، انجیل مرکس۔ وہ اللہ کے بندو 4 تھیں کہ ایک تھی وہ؟ اس لیے استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع میں کہ وہ انجیل متی ہو تو ہو، انجیل مرکس ہو تو ہو، انجیل لوکا ہو تو ہو، انجیل یوحنا ہو تو ہو، لیکن وہ انجیل مسیح نہیں ہے۔ اچھا چلے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں صحیح، اس کے دلائل ہمارے اکابر نے 2 اور 2 4 کی طرح لکھے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا، حضور نے جو فرمایا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پتھر پر لکیر ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء نے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر دیا ہے کہ انجیل اپنی اصلی حالت میں ہے یا نہیں، لیکن یاد رکھیں علماء کے ذمہ بتانا ہے، منانا تو نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، علماء کے ذمہ بتانا ہوتا ہے، منانا نہیں۔ وہ بھلے اپنی اصلی حالت میں نہ صحیح، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وحی پر ایمان رکھے بغیر چارہ ہے؟ بولو نہیں، اس لیے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ سابقہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی قدرت سے تبھی وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اچھا اب اتنا تو پتہ چلا کہ آپ نے اور ہم نے سابقہ وحی پر ایمان رکھنا ہے، لیکن اس کی اب ہمیں ضرورت، یہ حقیقت ہے اب ہمیں اس کی ضرورت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک دفعہ تورات کے اوراق آئے، حضرت پڑھ رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور کے پاک چہرے کا رنگ بدل گیا، جلال میں طبیعت ظاہر ہوئی، اور صحابہ کے بیانات ملتے ہیں کتابوں میں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ حضور کے پاک چہرے پر کسی نے انار نچوڑ دیا۔ حضرت رفیق دم ہجرت بام گئے، انہوں نے حضرت عمر کو تنبیہ فرمائی کہ عمر دیکھ نہیں رہے ہو حضور کے پاک چہرے کو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے اب حضور کی موجودگی میں، حضور کے اوپر جو وحی اتری ہے اس کی موجودگی میں کسی سابقہ وحی کی ضرورت، لیکن ایمان تو رکھنا ہے۔ لیکن جہاں یہ حقیقت ہے وہاں یہ حقیقت بھی مانے بغیر چارہ نہیں کہ اگر حضور کے بعد کسی وحی نے آنا تھا اور کسی نبی نے آنا تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کی ضرورت اور ان کی ضرورت ہمیں سابقہ وحی سے زیادہ تھی یا نہیں؟ نہیں تھی؟ بولو تو صحیح، آپ کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیں بس ٹھیک ہے، سن لیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ہم تو تھک گئے، 7 سال ہو گئے سمجھاتے سمجھاتے۔ اس بات کو غور سے سنو، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ 2 وحیوں پر ایمان رکھنے کے بعد کامیابی کی سند دے رہے ہیں، جبکہ ان 2 وحیوں میں سے ایک وہ وحی ہے جو سابقہ تھی، وہ اپنی حالت پر نہیں، پھر بھی آپ نے اور ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے، اور ضروری ہے انسان کی نجات کے لیے کہ وہ سابقہ وحیوں پر ایمان رکھے۔ لیکن جہاں یہ حقیقت ہے وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر حضور کے بعد کسی وحی نے آنا تھا اور کسی نبی نے پیدا ہونا تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پر ایمان رکھنا سابقہ وحیوں پر ایمان رکھنے سے زیادہ ضروری تھا یا نہیں؟ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے میرے بھائی بہنوں۔ آپ کو یہ بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں کس سے کس کو لے کر آؤں آپ کو سمجھانے کے لیے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتی آپ کو باتیں؟ کیا یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح نہیں؟ دیکھیں مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب دعوت فکر دی علماء کے مجمع میں کہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک
وما انزل من قبلک، یہ جو قبلک کا لفظ ہے یہ پہلی وحی کے لیے ہے، اور حضرت نے دعویٰ کیا ہے کہ پورے قرآن پاک میں یہ 31 بار آیا ہے۔ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 31 بار، یعنی پہلی وحی کا ذکر من قبل کے الفاظ کے ساتھ 31 بار آ رہا ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے عجیب بات ہے، جس وحی کی ہمیں ضرورت نہیں اس کا ذکر تو 31 بار آ رہا ہے، اور جو زیادہ ضروری تھی ہمارے لیے کیونکہ حضور کے بعد آنی تھی اور اس پر ایمان بھی ضروری تھا، تو اس کا ذکر من بعدک کے الفاظ کے ساتھ کم از کم ایک بار تو آنا چاہیے تھا، جبکہ ایک بار بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ پتہ چلتا ہے اس لیے نہیں ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جب حضور پیدا ہو گئے اب قیامت ہی آئے گی۔ نہیں سمجھ آئی اب بھی بات؟ اب یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کی 2 اور 2 4 کی طرح دلیل ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو بڑی اصولی بات ہے کہ من قبل پہلی وحی کا 31 بار ذکر آئے جس کی ہمیں اب ضرورت نہیں، لیکن جس وحی کا حضور کے بعد آنا اگر تھا نعوذ باللہ تو اس کی تو ہمیں زیادہ ضرورت تھی، تو من بعد کے الفاظ کے ساتھ اس کا کم از کم ایک بار تو ذکر آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ جبکہ پورے قرآن میں ایک بار بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو مکتی مکا دی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ میرے نبی کامیاب ہیں میرے وہ بندے جو اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل فرمائی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے حضور کے بعد اب قیامت ہی آئے گی، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک کہنے لگا اگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو حضرت عیسیٰ کو تم مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام، ٹھیک ہے کہ ان کو تو پھر وہ کیسے ہو گئی بات؟ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے جو نکتہ لکھا ہے وہ سمجھو۔ حضرت نے فرمایا کہ مسلمان علماء کا عقیدہ یہ رہا ہے 15 صدیوں میں کہ حضور جب پیدا ہو گئے اب کوئی نبی اللہ کا پیدا ہو کر انبیاء کے عدد کو نہیں بڑھائے گا، اگر پیدا ہو کر انبیاء کے عدد کو ایک ہندسے میں بھی بڑھائے یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہوگا۔ لیکن پہلے جو حضور سے گزر گئے ان کے ایک کے آنے سے ہنسا نہیں بڑھتا، چاہے سارے بھی آ جائیں تو ہنسا نہیں بڑھے گا، کیوں؟ وہ تو حضور سے پہلے تھے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور معراج کی رات سارے ہی آ گئے تھے، جب معراج کی رات سارے آ گئے تھے تو سب کے آنے سے اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ٹوٹا تو ایک کے آنے سے کیا ٹوٹے گا؟ صحیح بات ہے یا نہیں؟ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں علماء سے وابستہ فرمائے۔ علماء نے بڑے بڑے نکتے لکھے ہیں، بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ 2 اور 2 4 کی طرح آئی تھی، یاد رہے گا کہ نہیں؟ بڑی واضح بات ہے کہ اگر حضور کے بعد کسی وحی نے آنا تھا، خدا کے پیغام نے آنا تھا، اس کا ذکر یہاں کیا جاتا۔ من قبل کے الفاظ کے ساتھ اس وحی کا ذکر 31 بار آ رہا ہے جس کی آپ مسلمانوں کو ضرورت نہیں، دنیا کو ضرورت نہیں، لیکن من بعد کے الفاظ کے ایک لفظ بھی نہیں ہے جس کی زیادہ ضرورت پڑنی تھی۔ کیوں؟ جو وحی حضور کے بعد بنائی گئی تذکرہ، کیا تذکرہ، اس کے بارے میں مرزا غلام محمد قائدینی کی ایک کتاب ہے 40، اس میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے میری وحی کو اللہ نے میری وحی کو نوح علیہ السلام کی طرح کشتی کی طرح مدار نجات ٹھہرایا ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہ پار ہوئے، جو نہیں سوار ہوئے وہ، اب اس کی اس بات کا معنی یہ جو مرزا قائدینی کی وحی پر ایمان رہے گا وہ نجات پائے گا۔ ہم کہتے ہیں اگر واقعہ تذکرہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح مدار نجات تھا، اس کا ذکر من بعد کے الفاظ کے ساتھ اس قرآن میں آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ جب نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے حضور کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہی وجہ ہے، یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے علماء کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، ایسی محنتیں کر کے گئے ہیں کہ اگر علماء کی کوئی ایک بات بھی ہم لوگ پلے باندھ لیں پھر کوئی شک نہیں رہے گا، کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ ہمارے اکابر نے بلا تفریق کسی مسلک کے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ دیا ہے اور قدر کی ہے سامنے والے کے ساتھ دینے کی۔ ایک بات یاد آئی وہ سنیں، اس سنا کے بس کرتا ہوں۔
شاید آپ جانتے ہوں ایک دور تھا آپ کے ہمارے ملک میں، وہاں ایک مظفر شمسی گزرے ہیں، شاید آپ کے علم میں ہو، یہ شیعہ تھے۔ عقیدہ ختم نبوت کے موقع پر جب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو قید ہوئی تھی، وہاں ان کو بھی ہوئی تھی، انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے میں شاہ جی کا ساتھ دیا تھا، مظفر شمسی صاحب۔ ابھی بتایا مسلک کون سا تھا ان کا، بولو نا۔ اچھا، جیل سے جب فارغ ہوئے، جو بات آپ کو سنا، جیل سے جب فارغ ہوئے گھر آئے تو گھر کی یہ حالت تھی کہ گھر والوں نے کہا کہ جب آپ جیل گئے ہیں اتنا بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی کھانے کا ہی بندوبست کر سکتے، کبھی پڑوسیوں سے آٹا ادھار لے لیا، کبھی گندم ادھار لے لی، اور آج آپ چھوٹ کر آئے ہیں، ہمارے گھر میں اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے روٹی بنا سکیں۔ شمسی صاحب کہنے لگے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، بیٹھ گئے۔ تھوڑا وقفہ ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی، تو بیٹے سے ہی فرمایا کہ جا کر دیکھو کون صاحب ہیں۔ بیٹا باہر گیا، تھوڑی دیر ہو گئی وقفہ کہ بیٹا لوٹ کر نہیں آیا، تو خود باہر آ گئے، بھائی دیکھوں کیا بات ہے۔ تو دیکھا کہ گھر کے دروازے پر ایک ریڑھی ہے، ریڑھی کے اوپر کچھ آٹے کی بوریاں ہیں، کچھ چاول ہیں، کچھ دال ہے اور ایک لفافہ ہے۔ تو بیٹے سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا ایک صاحب یہ دے کر کہ اپنے ابا کو دے دینا، یہ ان کے لیے تحفہ ہے، یہ کہہ کے چلے گئے۔ تو مظفر صاحب فرمانے لگے بیٹا وہ ہیں کہاں؟ کہ وہ جا رہے ہیں۔ تو کہ چہرے کا انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا، میں نے چہرہ دیکھا نہیں، یہ بھاگے کہ کم از کم میں دیکھوں تو صحیح میرا محسن کون ہے۔ جا کر پیچھے سے پکڑ کر سلام کیا، تو جب چہرہ ان کا چھپا ہوا تھا تو چہرے کو خود اٹھا کر دیکھا، تو کہتے ہیں کہ وہ تھے جنہیں دنیا مولانا احمد علی لاہوری کہتی ہے رحمت اللہ علیہ۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے شمسی صاحب یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں نے جو کرنا تھا میں نے کیا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو شمسی صاحب کہنے لگے کہ حضرت ناراض نہ ہو، بس میرا دل تھا میں اپنے محسن کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ فرمایا کیا احسان کیا ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری کے الفاظ ہیں، فرمایا کیا احسان کیا ہے میں نے آپ پر؟ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جیل کاٹی ہے، میں حضور کی عظمت کی خاطر آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہ رہا تھا، اور کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کس مسلک کے ہو۔ کوئی بات سمجھ آئی ہو ہانگ کانگ والوں؟ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھے، میری باتیں تو ختم ہوتی ہیں۔